کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جس نے آج یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنے ہم طبقہ افراد یعنی عزیز طلباء کرام دینی مدارس کے طلباء سے آج مخاطب ہوں اور ایک انتہائی اہم موضوع پر مخاطب ہوں، اور وہ موضوع جس کے متعلق الحمدللہ جو فکر کے منتقل کرنے کی کوششیں تھیں وہ کئی برسوں سے چل رہی تھیں، لیکن آج ہم اس کا ایک باقاعدہ اس کو ایک منظم کر کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو سب سے پہلے تو اخلاص سے پر فرمائے اور پھر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ اس سے ہم سب کا فائدہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جس طرح دیگر طبقے ہیں تو وہ ہر ایک طبقہ ایک سوچ رکھتا ہے اور ایک اپنی زندگی کے لیے وہ ایک مقصد رکھتا ہے، تو بحمد اللہ ہماری زندگی کا بھی مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو اور اس مقصد کے مطابق زندگی کو منظم کرنا ابھی بھی باقی ہے کہ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے کتنا سنجیدہ ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم کتنا کوشش کر رہے ہیں اور کتنا کچھ کر چکے ہیں اور کتنا کچھ باقی ہے۔ تو دیکھیے، جب ہر کام کا ایک موضوع ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، تو ہماری زندگی کا بھی ایک موضوع اور مقصد ہے کہ ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں، ہم کیوں اتنی مشقتوں کے اندر گھر بار چھوڑ کر، رشتہ دار احباب چھوڑ کر، چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر، کہ جب دنیا عیش و عشرت میں ہے، ہماری عمر کے لڑکے دیگر معاملات کے اندر، دیگر کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، دنیا کے مزے بھی لے رہے ہیں، ہم ساری چیزیں قربان کر کے ہم ایک چٹائی پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آخر اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا ہے، آج اسی محنت پر ہم بات کریں گے۔ اسی کو منظم کرنے کے لیے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہوگا، کیا ترتیب رکھنی ہوگی، انشاءاللہ چند اقساط کے اندر، چند قسطوں کے اندر ہم اس بات کو مکمل کریں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اپنی زیست، اپنی زندگی کے مقصد کا تعین، اور وہ مقصد کا تعین جو ہے وہ ہو چکا ہے، صرف اسے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا۔ تو وہ مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا؟ رضائے الہی کا حصول، اللہ کی خوشنودی کا حصول، اللہ کی رضامندی تلاش کرنا۔ ہم سب کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو ہم تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ تو دیکھیے میرے عزیز طلباء، یہ رضائے الہی کا حصول ہم کہتے ہیں، لیکن آیا اب اس کے لیے محنت کتنی کر رہے ہیں، تگ و دو کتنی کر رہے ہیں، کوشش کتنی کر رہے ہیں، یا ہم درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس پر ہمارا کام باقی ہے؟ اس کو سنجیدگی سے لینا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ رضائے الہی کے حصول کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی خدمت خلق کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ بھی اسی لیے کر رہا ہے، اور کسی کا مقصد نہیں بھی ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس جو خدمت کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے، نہیں، ہر ایک کا اپنا مقاصد ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی انداز ہے، یہ بھی صورت ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی۔ اور دوسری جو اہم ہے وہ ہے اس کے دین کی اشاعت کر کے، دین کو پھیلا کر، لوگوں تک پہنچا کر، لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بن کر اللہ کی رضا کو تلاش کرنا۔ تو اب دیکھیے، جو خدمت خلق ہے، ہم میں سے کچھ عزیز طلباء بعد میں کوئی فاؤنڈیشن بنا لیں گے، ٹرسٹ بنا لیں گے، وہ خدمت خلق کے ذریعے وہ اللہ کی رضا حاصل کریں گے، لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر کا یہی ترتیب ہوتی ہے کہ ہم فراغت کے بعد کیا کرتے ہیں
کہ درس و تدریس کی صورت میں یا دیگر شعبوں دین کی اشاعت کی صورت میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم قبول ہو جائیں۔ تو دیکھیے مطلب یہ ہوا کہ ہم دین کی اشاعت کے ذریعے اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دین کی اشاعت کے بھی مختلف شعبے ہیں، یعنی گویا کہ ہم دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، دین کی خدمت صرف یہ کہنا نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے کوئی لائن بھی منتخب کرنی ہوگی، کوئی ایک اور صورت بھی منتخب کرنی ہوگی، اس لیے کہ دین کی اشاعت، دین کی خدمت کی تو مختلف صورتیں ہیں۔ دعوت تبلیغ ہے، تصوف ہے، صحافت کے انداز میں دین کی خدمت ہو رہی ہے، اسی طرح خطابت کے ذریعے ہو رہی ہے، تدریس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور اسی طرح سیاست مدنیہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اور دیگر اسی طرح ان شعبوں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، یعنی ان شعبوں کے اندر جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی دین کی اشاعت کے لیے کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ منتخب کرنا ہوگا کہ میں نے ان چیزوں میں سے کون سے ذریعے سے دین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ صرف کافی نہیں ہے کہ میں نے فراغت کے بعد دین کی خدمت کرنی ہے، اور میں ابھی پڑھ رہا ہوں کیف متفقہ، جو کتاب آگے رکھ دیتے ہیں اساتذہ وہی میں پڑھتا جا رہا ہوں۔ نہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنا ہوگا کہ میں نے کس ذریعے سے دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی رضا کو کس ذریعے سے حاصل کرنا ہے، متعین کرنا ہوگا۔ اب دین کی خدمت منتخب کرنے کا وقت آ گیا کہ میں نے دین کی خدمت کیسے کرنی ہے، تو اس کے لیے مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں پیدا کس کام کے مطابق کیا گیا ہوں، مجھ میں اللہ رب العزت نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ویسے دیکھیے ایک یعنی گویا کہ جانچ پرکھ جو ہوتی ہے صحیح معنوں میں تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک اسباب کے تحت انسان اپنے آپ میں کھوج گرید کر سکتا ہے کہ میرے اندر اللہ نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں تاکہ میں اس مطابق دین کی خدمت کر سکوں۔ مثلا ایک آدمی کے اندر اللہ رب العزت نے مناظرانہ ذہن رکھا ہے، ایک سوچ رکھی ہے، دلیل کی مضبوطی رکھی ہے، تو اس کو چاہیے یہی چیز اپنا لینا، اس کی کیا ضرورت نہیں ہے کیا دنیا میں۔ اور ایک کے اندر اللہ نے خطابت رکھی ہے، خطابت کو وہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اگرچہ وہ تعلیم میں، اگرچہ وہ پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ خطابت میں بہت زبردست ہوتا ہے، ہمارے اپنے ساتھی بھی تھے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے لیے کوئی موضوع منتخب کرنا ہوگا کہ بھی میں نے دین کی خدمت کس انداز میں کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ میں صلاحیت تلاش کرنی ہوگی۔ اب یہ صلاحیت کیسے تلاش کرنی ہے؟ اس کے لیے مختلف صورتیں ہیں، وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اپنے لاشعوری دور کے اندر جائیں کہ اس وقت جس وقت آپ کو اتنی چیزوں کو شعور نہیں تھا، اس وقت آپ کیا کرتے تھے۔ کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جب دیکھتے ہیں مولوی بیان کر رہا ہے تو اسی کی طرز میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا کہ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، اسی طرح پڑھانا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح بعض بچوں کے اندر یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ بھی وہ لاشعوری دور کے اندر وہ کچھ نہ کچھ لکھتے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا یہ صلاحیتیں اپنے اندر ٹٹولنی ہوں گی کہ مجھ میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ نمبر 2، اپنے رجحانات پر غور کریں کہ آپ کا قلبی میلان کس طرف جاتا ہے۔ آپ زیادہ رسائل پڑھنے کی طرف آپ کا توجہ ہے، خطابات بیان سننے اور سنانے کی طرف آپ کی توجہ ہے، یا تبلیغ والوں کے ساتھ جانے میں دلچسپی آپ رکھتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کی طرف دلچسپی ہے؟ یعنی یہ جو اچھے موضوعات ہیں ان میں سے کس چیز کی طرف آپ کی ذہن آپ کا کام کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ذہن گویا کہ سوشل میڈیا کی طرف ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی مثبت استعمال کر کے وہ اپنے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال اپنے اندر ان چیزوں کو، رجحانات اور میلانات کو دیکھنا ہوگا، اور ان چیزوں کو سوچنا ہوگا کہ میرا دل کدھر متوجہ ہو رہا ہے، کس طرف۔ اور جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ خود میں موجود صلاحیت پر غور کرنا ہوگا کہ میرے اندر اللہ نے صلاحیت کیا رکھی ہے۔ کیا آیا میں تدریس کے قابل ہوں؟ میرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ میں تدریس کر سکتا ہوں؟
یا مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں. دیکھیے کوئی بے فائدہ تو پیدا نہیں کیا گیا، تالیف و تصنیف کا میدان ہے. اور اسی طرح اپنے اندر صلاحیت، دیکھیے کہ کوئی ایک کمزور بچہ بھی ہوگا ذہن کے اعتبار سے، اب اگر وہ تدریس نہیں کر سکتا تو آیا کیا وہ تصوف کی لائن میں بھی نہیں چل سکتا؟ یا وہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ کی لائن میں بھی نہیں چل سکتا؟ وہ بالکل ناکارہ ہے. ایسا تو نہیں ہے. ذہن کے اعتبار سے شعبہ جات بھی موجود ہیں، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے باہر خدمات کے میدان بھی موجود ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ ذہین ترین ہے تو اس کے لیے بھی میدان موجود ہے، اور جو متوسط ہے اس کے لیے بھی میدان موجود ہے، کمزور ہے اس کے لیے بھی موجود ہے. تو اس لیے اپنے متعلق دیکھنا ہوگا کہ میں کس میدان میں چل سکتا ہوں. اور آخری بات یہ ہے کہ اس متعلق اپنے مخلص جو اساتذہ ہیں، جو آپ پر محنت کر رہے ہیں، جو آپ کو وقت دے رہے ہیں، آپ ان سے بھی اس متعلق پوچھ سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں کہ استاد جی میرے متعلق آپ کی کیا رہنمائی ہے کہ میں کس بات کو منتخب کروں اور اس کے لیے میں اپنی زندگی کو تیار کروں تاکہ میں اس میدان میں کام کر سکوں. اس متعلق اپنے اساتذہ سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے. بس یہ ہے کہ یہ سوچ لیں کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، اور دین کی خدمت کے لیے یہ چیزیں ہوں گی کہ میرے اندر ایک تو صلاحیت کیا رکھی گئی ہے، میرے رجحانات کیا ہیں، میرے اساتذہ کے میرے لیے کیا نصیحت ہے اور کیا مشورہ ہے، اور اس متعلق اپنی زندگی کا موضوع ابھی سے منتخب کر لیں. ابھی سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی کو بکھرنے نہیں دینا. میں نے ایک موضوع کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ہر فن مولا اس دور میں مشکل ہے، الا ماشاء اللہ ہوتی بھی ہیں شخصیات کہ بھی ہر فن میں ماہر ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج جو ہم فی زمانہ آج اس زمانے میں چل رہے ہیں، ہمیں یہ ہے کہ ایک ہی موضوع پر ہماری دسترس مضبوط ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے لاکھ اور غنیمت ہے. تو اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا آخر میں بھی کہ اپنے لیے ایک موضوع، زندگی کے ایک موضوع کا انتخاب ضرور کریں کہ آپ نے فراغت کے بعد کس میدان میں جا کر کام کرنا ہے. اب انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم ان باتوں پر بھی غور کریں گے، اور ان باتوں کے متعلق بھی ہم توجہ کریں گے کہ آگے ہمیں مزید، ایک تو آج جو ہے وہ یہ ہے کہ موضوع کا تعین، اس کے بعد اب آگے کیا کام کرنا ہے، ہم نے کیسے چلنا ہے، اس متعلق انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم.